بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب بر الوالدین بعد موتہما۔ الادب المفرد کے درس میں گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے یہ مسئلہ سننا شروع کیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اہم باب یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے انتقال کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جاتا ہے یا کس طرح کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں 3 حدیثیں گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے سنی اور ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ اور 2 حدیثیں اس باب میں باقی ہیں، ہم ان کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد مسئلے کی وضاحت کو مکمل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جو اگلی حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل یا اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ الا من 3، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایسا کوئی صدقہ جو اس کے بعد باقی رہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، ایک۔ دوسری چیز علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اس نے علم چھوڑا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے حق میں دعا کرے۔ پہلے اس حدیث کا سیدھا سا معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، دیکھیں 2 چیزیں، ایک آدمی کے انتقال کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ثواب کے جاری رہنے کا راستہ کہ انسان کو ثواب کیسے پہنچتا ہے انتقال کے بعد، یہ 2 قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو انسان نے خود کیے ہیں زندگی میں اور اس کی زندگی کے بعد باقی رہ کر اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور دوسرے وہ اعمال جو کسی کے انتقال کے بعد دوسرا کوئی کرے لیکن اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے۔ یہ 2 الگ الگ عمل ہیں۔ خود کا عمل جو باقی رہ کر انسان کو ثواب پہنچائے، اور دوسرا کسی دوسرے کا عمل جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے۔ یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ یہاں جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اس کا تعلق پہلے مسئلے سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں کہا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ انقطع عنہ عملہ، اس کے اپنے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، رہا دوسرا کوئی عمل کرے اس کا ثواب پہنچے، اس کا تذکرہ مستقل آئے گا۔ یہاں جو بات ہے کہ انسان خود عمل کرے، عمل کر کے چلا جائے لیکن اس کے بعد بھی اس کا عمل باقی رہے اور اسے ثواب پہنچاتا رہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف 3 عمل ہیں، صرف 3 عمل ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی نے کہا صدقہ جاریہ،
صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی بھی خیر کا ایسا کام جو اس کے بعد باقی رہ جائے اور دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، خاص طور پر جس میں آدمی کا مال لگا ہو. جیسے مسجد بنائی، مسجد جب تک ہے اسے ثواب پہنچتا رہے، یا آدمی کوئی کنواں کھدوا دے، ایسا کوئی بھی راستہ جو صدقہ جاریہ. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، بظاہر تعداد کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے 3 ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے: صدقہ جاریہ پہلی چیز، دوسری چیز علم چھوڑ کر جائے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ صدقہ جاریہ کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس میں کئی چیزیں بیک وقت داخل ہو سکتی. تو گویا یہ نمبر کے اعتبار سے 3 ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 سے زیادہ کام ہے. اور یہی معنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے. سنن ابن ماجہ اور امام بیہقی نے اپنی سنن، یعنی بیہقی نے شعب الایمان میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا اس حدیث کو، کہا کہ ان مما يلحق المؤمن من عمله، مومن کے انتقال کر جانے کے بعد اس کا جو عمل اسے جا کر پہنچتا ہے، بعد میں بھی اسے جا کر ثواب پہنچاتا رہتا ہے، وحسناته بعد موته، جو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اس کے اعمال میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا علما علمہ ونشرہ، علم ہے جسے کسی کو سکھایا یا کسی کو پھیلایا، کہیں پھیلایا. علم سکھانا براہ راست ہوتا ہے، میں نے آپ کو سکھایا. علم پھیلانا یہ ہے کہ آپ نے خود تو نہیں سکھایا، لیکن سیکھی ہوئی بات آپ نے ریکارڈنگ یا جو ہے کوئی سی کتاب، پرنٹڈ کتاب، کوئی اور ذریعہ دوسروں تک پہنچایا. یہ پہلا ذریعہ ہے جو انتقال کے بعد بھی آدمی کو ثواب پہنچاتا ہے. تو پہلی حدیث میں علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی وضاحت اس حدیث میں یہ بھی ہوتی ہے کہ چاہے خود کا سکھایا ہوا علم ہو یا دوسرے کا سکھایا ہوا علم، ہم پھیلانے والے بن جائیں، اس علم کو ہم پھیلانے والے بن جائیں. کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کتاب اگر ہم لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں تو ہم پھیلانے کی وجہ سے علم ينتفع به میں داخل ہو جاتے ہیں. پہلی چیز اس حدیث میں بیان کی جو پچھلی حدیث میں بھی آئی ہے. دوسری چیز کہا ولدا صالحا ترکہ، دوسری چیز جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی ہے، نیک اولاد ہے. پچھلی حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. مرنے کے بعد بھی انسان کا اپنا عمل جو اسے فائدہ پہنچاتا ہے، ان میں سے ایک ہے نیک اولاد. نیک اولاد اگر والدین نے صحیح تربیت کی ہے اور تربیت صحیح کرنے کے بعد اولاد نیک ہو رہی ہے، تو چونکہ والدین سبب ہیں اس کی نیکی کا، تو والدین کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. یہاں اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ حدیث میں او ولد صالح یدعو لہ کہا، نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک اولاد کی صرف دعا سے والدین کو ثواب پہنچتا ہے، نہیں. والدین نے صحیح تربیت کی ہو اور اولاد اس تربیت کے نتیجے میں صحیح راستے پہ برقرار رہے، تو صحیح راستے پہ برقرار رہنے والی اولاد کو اس کا ثواب، والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. چاہے اولاد دعا کرے نہ کرے، اس کی نیکیوں کا ثواب اسے بھی ملتا ہے اور والدین کو بھی ملتا ہے. ہاں، دعا کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دعا والدین کو ثواب پہنچانے کی سب سے بہتر شکل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے. ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف دعا ہی کے ذریعے ان کو ثواب پہنچتا ہے، ایسا نہیں. تو یہ دوسری چیز ہوئی. وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، بیہقی کی اور ابن ماجہ کی روایت میں مزید جو راستے آئے، کہا کہ کوئی قرآن، کوئی مصحف، نسخہ قرآن مجید کا اگر آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا، کسی کو وارث بنا دیا، چاہے اپنی اولاد کے پاس چھوڑ کر گئے ہوں یا کسی اور انسان کے پاس دے کر گئے ہوں، آپ نے اگر کوئی قرآن کا نسخہ پیچھے چھوڑا ہے اور لوگ اس قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، تب پھر آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. او مسجدا بناہ، یا پھر کسی مسجد کی اس نے تعمیر کی ہے اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ مسجد باقی ہے اور اس میں عبادت ہو رہی ہے، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا.
او بیتا لابن السبیل بناہ، یا کسی نے مسافر خانہ بنا دیا. پرانا زمانہ ہوتا تھا، لوگ جو ہے سفر کرتے تھے تو شہروں میں یا بسا اوقات راستوں کے کنارے چھوٹے سے جو ہے گھر بنا دیے جاتے تھے. ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا تھا کہ مسافر آتے آتے تھک جاتا تو وہاں رک کر قیام کرتا، ایک دن تک آرام کرتا اور پھر وہاں سے نکل جاتا. مفت قیام کے لیے گھر بنائے جاتے تھے مسافروں کے لیے. ہمارے زمانے میں چونکہ ہوٹلز کا زمانہ، ہوٹل بن گئے ہیں تو اب یہ تصور باقی نہیں رہا، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ایک طرح سے کہیے بھولی ہوئی سنت ہے. یہ بھولی ہوئی سنت ہے کہ مسافر خانہ بنایا جائے، مفت مسافر خانہ. آپ نے سنا ہوگا سرائے کہتے ہیں، سرائے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، مختلف مقامات پر سرائے بنی ہوتی ہیں جہاں آدمی کو مفت قیام کی سہولت دی جاتی ہے. یہ وہی سنت ہے جو پرانے زمانے میں برقرار تھی، ہوٹلوں کے زمانے میں لوگ بھول گئے اس کو. لیکن یہ صدقہ جاریہ کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں مسافر کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ گھر بنا دیں جہاں مسافر آئے، اپنی ضرورت بھر آرام کرے اور اس کے بعد اپنے سفر پہ آگے نکل جائے. اگر ایسا بھی کوئی آپ نے گھر بنایا ہے اور باقی ہے تو اس گھر کے باقی رہنے تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. او نہرن اجراہ، یا اگر آپ نے نہر کھدوا دی. نہر کھدوانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سی جو ندی بہتی ہے اس میں سے آپ کینال نکالنا جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا جو ہے پانی کا بہاؤ کا راستہ بنا دیں جس علاقے سے وہ کینال گزرتا ہے ان راستوں میں یا ان علاقوں میں لوگ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں سب. تو کوئی ایسی نہر جاری کر دے، کوئی نہر جاری کر دے جو اس کے بعد بھی باقی رہے، جب تک اس نہر سے پانی بہتا رہے اسے ثواب پہنچتا رہے گا. پانی اس کا اپنا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور ندی میں بہ رہا ہے، صرف اس نے راستہ نکال کے پانی کی سہولت کر دی تو اسے ثواب ملتا رہے گا. آج کے زمانے میں نہر سے زیادہ آسان راستہ ہے پائپ لائن کا، اور اس سے زیادہ مختصر راستہ ہے نل لگا دینے کا، اور اس سے بھی آسان راستہ ہے بورویل کا. کوئی بھی شکل جس سے لوگوں کو پانی کی سہولت آپ کر کے دے دیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. او صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحیاته يلحقه من بعد موته. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کوئی بھی ایسا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کی موت کے بعد بھی وہ باقی رہے گا تو اسے ثواب پہنچاتا رہے گا. آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. باب میں جو امام بخاری نے نقل کی اس میں صدقہ جاریہ، علم جو باقی رہے، یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. لیکن اس حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے مزید کچھ اعمال کا تذکرہ کیا. وہ کیا کیا ہیں؟ قرآن پیچھے چھوڑ کر جانا، مسجد کی تعمیر کرنا، سرائے یا مسافر خانہ بنانا، اسی طرح نہر کو جاری کروانا، پانی کا انتظام کرنا. یہ 4 مزید نئے کام اس حدیث کے اندر ہم کو ملتے ہیں. لیکن اگر ہم ان 3 اور 4 کو ملا کر کہنا چاہیں یہ 7 ہیں تو یہ 7 بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پھر وہ لفظ استعمال کیا صدقہ جاریہ. اب پھر صدقہ جاریہ کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جن چیزوں کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، جیسے یہ 7 چیزیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یہ انسان اپنی زندگی میں کر کے جائے تو اسے ثواب پہنچاتی رہتی ہیں. اور ان 7 چیزوں کے علاوہ صدقہ جاریہ کی تعریف میں جو بھی چیز داخل ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی نیکی جو انسان اپنی زندگی میں کر کے گیا جو اپنے بعد باقی رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے، تو وہ تمام کی تمام صدقہ جاریہ میں داخل ہوں گی اور وہ سب انسان کے انتقال کے بعد اسے فائدہ پہنچانے والی نیکیوں میں شمار ہوں گی. تو اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد یہ ساری صورتیں ہیں جس سے اسے ثواب پہنچتا ہے. لیکن ہمارا اپنا جو عنوان ہے جس کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے وہ انتقال کر جانے کے بعد اولاد اپنے والدین کو ثواب کیسے پہنچا سکتی. ہمارا مسئلہ یہی نہ ہے کہ انتقال کے بعد حسن سلوک کا ایک باب یہ ہے کہ اولاد ثواب کیسے پہنچائے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے. اس لیے کہ باب یہ ہے کہ انتقال کے بعد اولاد ثواب کیسے پہنچائے یا اولاد جو حسن سلوک کیسے کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا باب کیا ہے.
اور اس میں وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو انسان کا اپنا عمل ہے. تو کیسے اس کو ہم سمجھیں؟ تو اس حدیث کا باب سے تعلق دو حیثیتوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو اس حدیث میں ذکر ہوا کہ نیک اولاد دعا کرے یا نیک اولاد نیکیوں کی راہ پہ آگے بڑھتی جائے. تو یہ باب سے تعلق یہاں نظر آتا ہے سب سے پہلے کہ آدمی یہ سمجھے کہ والدین کے انتقال کے بعد والدین کے سکھائے ہوئے صحیح راستے پہ ہمارا باقی رہنا یہ اپنے لیے بھی اچھا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا باب بھی ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو والدین کے زمانے تک تو ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، بہت ساری غلطیوں سے بچے رہتے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد ایک طرح سے بے لگام ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ گناہ کا راستہ خود اپنے حق میں ظلم ہے، لیکن اولاد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے اگر والدین کے سکھائے ہوئے راستے سے ان کے انتقال کے بعد آدمی ہٹ جاتا ہے تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کمی ہے. اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اس حدیث کو لا کر بتانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات کہ انسان والدین کی زندگی کے بعد والدین کے سکھائے ہوئے صحیح راستے پہ برقرار رہے تاکہ اس کی نیکی پہ برقراری سے والدین کو ثواب پہنچے اور والدین کے حسن سلوک کا یہ باب بھی پورا ہو سکے. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نیک اعمال جو باقی رہ جاتے ہیں، جو باقی اعمال ہیں، ان میں سے کئی اعمال ایسے ہیں جو والدین کے بعد اولاد کے اختیار میں آ جاتے ہیں. والدین کے بعد اولاد کے اختیار میں آ جاتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک باب ہے کہ جو معاملات والدین کے شروع کیے ہوئے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد اولاد کے ہاتھ میں، اولاد کے اختیار میں آتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ باب ہے کہ اولاد ان کو برقرار رکھے، ان کو ختم نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر والدین نے جو ہے نل لگوا دیا، گھر کے باہر نل لگوا دیا، محلے کے لوگ پانی اس سے لیتے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس نل کا باقی رہنا والدین کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے. اولاد والدین کے زمانے کے بعد دیکھتی ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے وہ نل بند کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اختیار تھا، آپ نے بند کروا دیا، لیکن اگر آپ نے بند کروایا تو یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں آپ نے کمی کی، اس لیے کہ ایک نیکی جو والدین شروع کیے ہوئے تھے وہ جاری رہ سکتی تھی، آپ نے اسے ختم کر کے ایک طرح سے والدین کے لیے ثواب جاریہ کا جو ذریعہ تھا اسے آپ نے ختم کر دیا. تو یہ دونوں مناسبتیں، یہ جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے اعمال جو اس کی زندگی کے بعد اسے ثواب پہنچاتے ہیں، ان کا والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک والے عنوان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بتایا دو تعلق ہے. ایک تو یہ کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد کو والدین کی دکھائی ہوئی نیکی کی راہ پہ باقی رہنا چاہیے تاکہ والدین کو ثواب پہنچتا رہے. اور دوسری یہ کہ والدین کے شروع کیے ہوئے خیر کے وہ کام جو ان کی زندگی کے بعد باقی ہیں، زندگی میں والدین اپنی جائیداد میں سے کچھ آمدنی مسجد کو دیا کرتے تھے، مدرسے کو دیا کرتے تھے، یا والدین کچھ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے. اگر یہ سلسلہ اسی جائیداد سے آمدنی کا جاری ہے، انتقال کے بعد آپ کو بھی اسے برقرار رکھنا چاہیے، اسے ختم نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ میری وراثت ہے میں اپنی طرف سے جو چاہے کر لوں گا، آپ کو اختیار تو ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آپ کمی کر رہے ہیں. ہاں، اگر والدین نے وصیت کر دی کہ یہ میری بات بھی جاری رہے گا تب تو آپ کو اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کر سکیں. تو بہرحال جو مسئلہ اس حدیث سے، پہلی حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے انتقال کے بعد بھی اگر کرنا ہے تو اس کے راستے یہ ہیں کہ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ والدین کے شروع کیے ہوئے وہ سارے کام جو ان کی زندگی کے بعد ثواب جاریہ بن سکتے ہیں، آدمی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. رہی بات انتقال کے بعد، والدین کے انتقال کے بعد والدین کو ثواب پہنچانے کے وہ اعمال جو والدین نے نہیں کیے ہیں ہمیں کرنا ہے. کیا ایسے کچھ کام ہیں جو کام والدین کے انتقال کر جانے کے بعد ہم کریں اور ہمارے اعمال کا ثواب والدین کو پہنچے؟ کیا ایسے کچھ اعمال ہیں؟ ان کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ایک اور حدیث نقل کی ہے. وہ بات چونکہ کافی طویل ہے، اس میں کافی حدیثیں، کئی مسائل آئیں گے، اس لیے آج کا درس میں اسی پر بس کر لیتا ہوں. آج ہم نے
انتقال کے بعد انسان کے اپنے اعمال کون سے ہیں جو باقی رہ سکتے ہیں، یہ ہم نے سنے۔ اس کے دو پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو خود اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ایسی نیکیاں کر جائے جو نیکیاں اس کی زندگی کے بعد اسے ثواب پہنچاتی رہیں، خود کوشش کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر والدین ایسی کچھ نیکی کے کام چھوڑ کر جاتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کا سلسلہ برقرار، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ان کاموں کا سلسلہ جہاں تک ہو سکے برقرار رکھے جو ان کے اپنے کیے ہوئے ہیں اور ان کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں ہم کہتے اور سنتے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔